اچھا، آپ نے بتایا کہ کس طرح سے خلافت جو ہے وہ ملوکیت یا بادشاہت میں تبدیل ہوئی، اور کس طرح سے ایک حکومت کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ چینج ہوا، جس کی وجہ سے اہل علم جو ہیں یا علماء کرام ہیں انہوں نے خلافت اور ملوکیت میں ایک ڈفرنس کریٹ کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب انہوں نے خود کہا تھا کہ میں پہلا بادشاہ ہوں، اور آپ نے بھی بتایا کہ حکومت کا جو ایک طرز ہے وہ تبدیل ہو گیا تھا، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں حکومت میں، اور ہم بعض مکتبہ فکر تو ان کو پانچویں خلیفہ بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کو پانچواں خلیفہ سمجھا جاتا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے 2.5 سال حکومت میں جو ایک ریفارمز لے کر آئے۔ تو کیا وہ بھی خلافت ہوگی یا وہ بادشاہت ہوگی؟ یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے عہد کو بلا شبہ بہت سارے لوگوں نے ان کو خلیفہ راشد کہا ہے، اس وجہ سے کہ ہر معنی میں ان کی مشابہت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ عالم یہ ازراہ تشبیہ کہا گیا ہے، ان کو ازراہ تشبیہ کہا گیا ہے خلفۂ راشدین کے ساتھ۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یعنی مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ بغاوت پر اور سرکشی پر آمادہ جماعت تھی وہ خوارج کی تھی۔ یعنی حیرت انگیز حد تک یہ ہے کہ یعنی ایک شخصیت کی مطلب اس میں اتنا تقوی، خدا خوفی اور بیت المال کے مسئلے میں مطلب وہی سٹینڈرڈ جو حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی حضرت علی کے بارے میں جو واقعات ہے کہ بیت المال میں اب پڑا ہے، ایک بہت خوبصورت ہے کوئی ہار تھا، تو حضرت علی کی بیٹی نے جو ہے نا، وہ مجھے اب یاد نہیں ہے کون تھے وہ اس وقت بیت المال کے ذمہ دار، ان سے کہنے لگا کہ عید آئی ہوئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو پڑا ہی ہے نا تمہارے پاس، میں آج کی رات پہن لیتی ہوں، تو بعد میں بیت المال میں واپس کر دوں گی۔ تو انہوں نے کہا جی کون سی بات ہے، یعنی کوئی بات مطلب ویسے ہمارے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ حضرت علی عید ملتے ہیں بیٹی سے، تو واہ کیا بات ہے، یہ کہاں سے بھائی؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ بیت المال کا، تو کیا کریں، ان کی مطلب طبیعت خراب ہوگی، وہ ان کو حضرت علی ہے کہ کیا چکر ہے بھی تم نے اس کو دیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ فارغ پڑا تھا۔ کہنے لگے کہ کیا سب کی بیٹیوں کو یہ سہولت ہے؟ فارغ تو پڑا تھا، لیکن لینے کا حق کس کو ہے؟ اگر سب کو ہے پھر اس کو بھی دے دو، اگر سب کو نہیں دے سکتے تھے تم تو پھر اس کو کیوں دیے؟ مطلب یار مطلب ہے وہ ایک ایسے سٹینڈرڈ سے اللہ جانتا ہے کہ بندے کو نا کب کبھی آ جاتی ہے ایسی مطلب ہے اتنی خدا خواہ۔ تو مطلب یہ بیت المال وغیرہ کے معاملے میں تصرف اور وہ جو زہد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قمیضی ایک ہے، بیت خلیفۃ المسلمین چین سے لے کر اٹلانٹک اوشن تک جس کی حکومت ہے اس کو جو ہے وہ ایک کرتا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں نا مرض الموت میں انہوں نے کہا جی پسینہ آتا ہے زیادہ، اس کے کپڑے بدلنے ہیں، تو وہ دوسری بار تیسری بار وہ کہنے لگی جی کہ ہے ہی کرتا ہی ہے کہ حضرت نے بنوانے نہیں دیا۔ تو اب اس طریقے سے بیت المال کے مسئلے میں اچھا پھر یہ ہے کہ ہر معاملے میں سب کچھ جو ہے نا فقہا اور علماء کو سے پوچھنا، کہتے ہیں مطلب جو کچھ ہے مطلق طور پر کہتا ہے، تاکہ جب یہ مدینہ میں بھی آئے تھے اس وقت یہ کہا تھا، وہاں کے جو فقہائے سبا کہا جاتا ہے مدینہ کے 7 بڑے فقہا، کہتے ہیں ان کو اور دیگر اہل علم کو اکٹھا کیا کہنے لگے کہ کسی بھی معاملے میں جب تم دیکھو کہ شریعت سے تجاوز ہونے لگا تو مجھے ٹوک دینا اور مجھے روک دینا۔ مطلب تو اس حوالے سے کیونکہ مشابہت غیر معمولی ہے، اور بلا شبہ بنو امیہ کے پورے عہد میں وہ خلفاء راشدین جیسا طرز حکومت کوئی بندہ نہیں کر سکا ہے سوائے اللہ کے اس ولی کے، تو اس وجہ سے ان کو ازراہ مشابہت خلفاء راشدین میں شمار کر لیا گیا، باوجود اس کے کہ حضرت معاویہ کا صحابی ہونا، اب صحابی ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پل بھی جہاد میں شریک ہونا، مطلب وہ ایسا اس کو کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، یعنی صحابی کے کسی عمل کو بعد کے لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس لحاظ سے جہاں تک تو ہے درجے میں تو حضرت معاویہ کے قریب کوئی نہیں آ سکتا ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر جہاد کرنے کا شرف جو ہے نا ان کو حاصل ہے. تو وہ اس لحاظ سے تو وہ بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک ان کا طرز حکومت ہے تو اس میں خلفائے راشدین کے ساتھ بہت بڑی مشابہت ہے.